سکندر سے ملنے کے بعد علیزے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ سکندر ایک دھوکے باز انسان ہے اور معصوم لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کے جذبات سے کھیلنا اس کے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ اسی لیے مہندی کے بعد دونوں بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں اور انوشی اپنی والدہ کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے آپ کو اس درد سے آزاد کر لیتی ہے اور اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے ہاسپٹل لے جاتے اور اسے اپنی والدہ کے سوالات کے جوابات دینے پڑتے، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ خوشیوں کی جگہ گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ علیزہ کی والدہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی اور پھر عورتوں کے سوالات جو ان کے کانوں کو چیر رہے تھے، اور احمد کی والدہ علیزہ کی والدہ سے شکایت کرتی ہیں، آپ نے ہمارے خاندان میں عزت برباد کر دی۔ اگر انوشی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ نے زبردستی کیوں کی؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ پھر علیزہ کہتی ہے، یہاں میری بہن کی میت پڑی ہوئی ہے اور آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہیں دوسری طرف حمزہ امایہ سے منگنی کے لیے انکار کر دیتا ہے اور سکندر کی منگنی عرشیہ سے ہو جاتی ہے۔ علیزہ کی والدہ بہت دکھی ہوتی ہیں اور وہ علیزہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ انوشی نے خودکشی کیوں کی؟ تم سب جانتی ہو۔ پھر علیزہ بتاتی ہے کہ سکندر نامی لڑکے نے انوشی سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کی خاطر اپنی محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور انوشی سے نکاح کیا، لیکن اسی رات نکاح نامہ جلا کر انوشی کو طلاق دے دی، اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی تھی اس کے پاس اپنی سچائی کا کوئی ثبوت نہ تھا اور بے عزتی کے ڈر سے اس نے خودکشی کر لی۔ علیزہ کی والدہ کہتی ہے، خدایا اتنی بے عزتی کے بعد میں کیسے جی پاؤں گی؟ وہیں دوسری طرف تمام بات جاننے کے بعد علیزہ کی بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن علیزہ اپنی والدہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ سکندر سے ضرور بدلہ لے گی، جس طرح اس نے میری بہن کو خودکشی پر مجبور کر دیا ٹھیک اسی طرح وہ سکندر کی بھی زندگی برباد کر دے گی۔ اسی لیے وہ حمزہ کا آفس جوائن کر لیتی ہے اور حمزہ تو پہلے سے ہی علیزہ سے کافی متاثر تھا۔